جی دوستو، اگر آپ ڈرامہ سیریل چیخ کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل چیخ میں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ وجیح اور نایاب میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ پہلے قسط میں ہی دیکھ چکے ہیں کہ نایاب جب اپنی دوست منت کے گھر شادی پر جاتی ہے تو وجیح بھی وہاں پر آیا ہوتا ہے اور وہی پر وجیح نایاب کو پسند کرتا ہے اور نایاب بھی وجیح کو پسند کرنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلی قسط میں ہی یہ دکھایا جاتا ہے کہ نایاب مر چکی ہے، جو کہ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نایاب نے خودکشی کی، لیکن وہ اصل میں قتل تھا۔ منت کی بہن کی شادی پر تمام لوگ منت کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں نایاب بھی ہوتی ہے اور وجیح بھی۔ نایاب اصل میں وجیح کو پسند کرنے لگتی ہے اور جیسے وجیح اپنے کمرے میں جاتا ہے تو نایاب بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور یہ اسے دیکھ کر وجیح کا دوست جس نے شراب پی ہوتی ہے وہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اسی دوران وجیح کا ڈرائیور بھی نایاب کے پیچھے جاتا ہے۔ جب نایاب وجیح کے پاس پہنچتی ہے وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے کہ اس کے دوست نے تو شراب پی ہوئی ہے اور وہ اسے دیکھ کر بھاگ کر چھت پر چلی جاتی ہے۔ وجیح کا دوست بھی کیونکہ اس نے شراب پی ہوتی ہے وہ بھی بھاگ کر نایاب کے پیچھے جاتا ہے۔ جب وجیح کا دوست نایاب کے پیچھے چل پڑتا ہے تو نایاب بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے وجیح کے دوست سے بچ سکے، کیونکہ وجیح کے دوست نے تو شراب پی ہوئی ہے، اسے کسی چیز کی بھی ہوش نہیں ہوتی اور نایاب کو چھت سے دھکا دے دیتا ہے، جس پر نایاب چھت سے نیچے گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نایاب نے چھت پر جا کر نیچے چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر دی، لیکن اصل میں نایاب کی خودکشی نہیں تھی بلکہ یہ ایک قتل تھا اور منت بھی یہی سمجھتی تھی کہ شاید نایاب نے خودکشی کی ہے، کیونکہ منت یہ جانتی تھی کہ اس کے والدہ اور والدہ کی اصرار پر نایاب کی شادی نایاب کے ایک 15 سال بڑے لڑکے سے ہونے جا رہے تھے، جس سے بچنے کے لیے شاید نایاب نے خودکشی کر لی۔ لیکن دوستو، جب نایاب کے گھر والوں کو پتہ لگتا ہے کہ نایاب چھت سے گری ہے اور اس نے خودکشی کی ہے تو وہ فوراً ہی ہسپتال جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ یہ بات سنتی ہی کہ نایاب اب اس دنیا میں نہیں رہی، نایاب کی سوتیلی ماں بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ نایاب کو یا تو منت نے قتل کیا ہے یا تو حیا نے۔ سوسائڈ کیس ہونے کی وجہ سے پولیس بھی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے وجیح کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرتی ہے، جس پر وجیح کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھے ہی کیوں لے کے جایا جا رہا ہے۔ لیکن پولیس کے اصرار پر وجیح کو پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے اور پولیس اسے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ جی دوستو، پولیس اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے وہ چھت سے گری۔ جب یہ بات منت اور اس کے بھائی کو معلوم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ منت کا شوہر جب اپنے وطن واپس آتا ہے تو وہ منت کو سمجھاتا ہے کہ دراصل نایاب کی خودکشی تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی اور نہ ہی وجیح کی اس میں شامل تھا، لیکن منت اپنے دل میں یہی سمجھتی ہے کہ وہ ہی دراصل نایاب کے قاتل ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک قاتل سمجھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منت اپنی پوری کوشش کرے گی کہ نایاب کے قاتلوں کو اپنے انجام تک پہنچائے اور انہیں اس کے قتل کی سزا ملے، لیکن نایاب کی ماں یہ نہیں چاہتی اور وہ چاہتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ پیسے مل جائے اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، کیونکہ وہ ایک لالچی عورت ہے۔ جی دوستو، منت کو یہ دل میں بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ وہ نایاب کے قاتلوں کو ابھی تک نہیں پکڑ سکی، اس لیے وہ پولیس اسٹیشن بہت زیادہ چکر لگاتی ہے اور ایک دفعہ نایاب کے گھر بھی جاتی ہے، جہاں پر اس کی ماں منت کو کہتی ہے کہ اگر تمہاری کوئی بیٹی ایسی مرتی
تو پھر تمہیں احساس ہوتا، لیکن تمہیں کیا پرواہ، یہ تو ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ جب یہ بات منت سنتی ہے تو اس کے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے نایاب قتل ہوئی، کیونکہ اس کے گھر میں ہی اس کو دھکا دے کے مارا گیا۔ جی دوستو، سچائی کا اس وقت پتہ چلے گا جب منت کو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں قتل وجیح کے دوست نے کیا ہے، کیونکہ اس نے شراب پی رکھی تھی اور نشے میں تھا، اور نایاب کے پیچھے چھت پر گیا اور نایاب کو دھکا دیا۔ جب یہ بات منت کو پتہ لگتی ہے تو وہ وجیح کو بتاتی ہے، اور وجیح بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل میں وہی نایاب کا قاتل ہے، کیونکہ اس کے دوست نے ہی نایاب کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کی۔ وجیح کو جب سچائی معلوم ہوتی ہے تو وہ پولیس اسٹیشن جا کر انسپکٹر کو بتاتا ہے کہ نایاب کا قتل دراصل اس کی دوست نے کیا ہے، کیونکہ اس نے شراب پی ہوتی ہے اور وہ نشے میں تھا، اس لیے اس نے نایاب کو چھت سے دھکا دے دیا۔ یہ بات جب انسپکٹر کو پتہ لگتی ہے تو وہ وجیح کے دوست کو پکڑ لاتا ہے اور حوالات میں بند کر دیتا ہے، لیکن وجیح کا دوست جا کر نایاب کے گھر اس کی ماں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ رقم دوں گا اگر تم مجھے معاف کر دو۔ یہ بات جب نایاب کی ستیلی ماں سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اگر مجھے بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ اسی لیے وہ نایاب کے باپ سے کہتی ہے کہ نایاب تو ویسی بھی مر چکی ہے، اس کا اب اس دنیا میں دوبارہ آنا تو ممکن نہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی قاتل سے پیسے وصول کر لیں اور نایاب کے قاتل کو معاف کر لیں۔ یہ بات سن کر نایاب کے والد پہلے تو بہت زیادہ غصہ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں خود ہی مان جاتے ہیں اور اس بات پر رضامند ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نایاب کے قاتل سے پیسے وصول کرتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور پیسے وصول کرنے کے بعد وہ اپنی درخواست واپس لیتے ہیں اور اس لڑکے کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب منت کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نایاب کے گھر والوں نے پیسے لیے ہیں تو وہ ان کے پاس فوراً جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو جتنی بھی پیسے چاہیے میں آپ لوگوں کو پیسے دے دیتی ہوں، لیکن آپ یہ کیس واپس مت لیں۔ جس بات پر نایاب کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے تو کوئی پیسے نہیں لی ہے اور نہ ہی ہم کوئی ایسی لالچی لوگ ہیں۔ جی دوستوں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منت کے ساتھ ہی ایک دفعہ زبردستی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جب منت وہاں سے بھاگ جائے گی تو اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نایاب کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت ہوئی اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیسے چھت سے کودے اور اسے دھکا دیا۔ جب یہ باتیں اس کے ذہن میں بار بار آتی رہے گی تو وہ اپنی دماغی حالت خراب کر بیٹھی۔ جی دوستو، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ منت کی دماغی حالت اور بھی بہت زیادہ خراب ہوتی جائے گی، اور اس کے گھر والے یہ سمجھیں گے کہ منت اب تو مینٹل ہو چکی ہے، اس لیے وہ اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے چلے جائیں گے۔ وجیح کو جب اس بات کا اندازہ ہوگا تو وہ منت کے گھر آئے گا اور سب کو سمجھائے گا کہ منت تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی دوران منت کا شوہر منت کو چھوڑ دے گا اور وہ کہے گا کہ میں اس پاگل عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جی دوستو، تو وجیح منت کے ساتھ رہے گا اور اسے بالکل ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب منت کو اس کا شوہر طلاق دے دے گا تو وجیح منت کے ساتھ شادی کر لے گی، اور منت کی دماغی حالت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ منت کو یہ سمجھائے گا کہ نایاب کے قاتلوں میں منت کا کوئی ہاتھ نہیں اور وہ ایک حادثہ تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نایاب کے گھر والے آخر اس بات پر پہنچتے ہیں کہ انہیں وجیح کے دوست سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے اور اس کے دوست کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس لیے وہ اپنی درخواست واپس تھانے میں جمع کرواتے ہیں اور وجیح کے دوست کو پیسے واپس کر دیتے ہیں، جس پر وجیح کے دوست کو سزا ہو جاتی ہے
اور وہ عمر قید کی سزا پاتے ہیں۔ جی دوستو اگر آپ اور دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔